السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ ہر شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ اعتبار اور اعتماد رکھتا ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اللہ احکم الحاکمین قادر مطلق کے لیے ہے۔ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حافظ، ناصر، قادر اور قدیر ہے۔ تعریفیں اس کو جچتی ہیں جس نے آگ کو جلانے کی طاقتیں آپ عطا فرمائیں، مگر جب اسی آگ میں اس کا اپنا خلیل آ جائے تو نار کو گلزار بنا لینے والا ہے۔
تعریفیں اس قادر قدیر کے لیے جس نے چھری کو کاٹنے کی طاقتیں آپ دے رکھی ہیں، مگر جب گردن اس کے اپنے پیارے اسماعیل ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا حکم دینے والا ہے۔ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دے رکھی ہیں، اور جب اس میں اس کے اپنے کلیم کا وجود اطہر آئے تو پانی کی طغیانیوں اور لہروں سے بچا کر منزل تک پہنچانے والا قادر اللہ ہے۔ تعریفیں اس الہ کو جچتی ہیں جس نے پانیوں کو طغیانیاں عطا فرمائیں، ڈبونے کی قوتیں عطا فرمائیں، مگر جب وہاں اس کے اپنے پیارے کا لشکر آئے تو دریا سے خشک جرنیلی سڑکیں بنانے والا ہے۔ تعریفیں اس کو جچتی ہیں جو اسی خشک جرنیلی سڑک پر فرعون اور اس کے لشکر کو پانی کو دوبارہ حکم دے کر ڈبونے والا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس پروردگار نے مجھ پہ، آپ پہ اور پوری انسانیت پہ احسان فرمایا، کرم فرمایا، مہربانی کی کہ ہمیں انسان بنایا اور ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اپنے دست رحمت سے آپ تیار کیا، لما خلقت بیدی، اور پھر اس کی عظمت کا لوہا منوانے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ ابلیس جو وہاں اکڑ گیا اس کے متعلق بھی اپنے پیارے کو بتا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے بہترین گھر جنت عطا فرمایا جس میں قسمہ قسم کی نعمتیں ہیں، اور ساتھ صرف اتنا آرڈر لگایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اور حوا کھاؤ پیو جو جی چاہے، جب جی چاہے، جہاں سے جی چاہے، جیسے جی چاہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ساتھ ہی بتا بھی دیا کہ تیرا ایک دشمن ہے ابلیس، بڑا خبیث، بڑا عیار، بڑا مکار، بڑا ہوشیار، داؤ پیچ لگانے والا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تیرا دن کو بھی دشمن، رات کو بھی دشمن، ظاہر باہر دشمن ہے، اس سے ذرا پلو کو بچا کے رکھنا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس ابلیس نے جال لگایا میرے بابا آدم اور میری اماں حوا کو جال میں پھنسایا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے آدم اور حوا، اب تم گھر سے بے گھر ہو جاؤ، دیش سے پردیش چلے جاؤ، وطن سے بے وطن کر دیا، اور آرڈر دیا کہ فی الارض مستقر و متاع الی حین، اب تمہیں زمین میں کچھ دیر ٹھہرنا ہے، گھر تمہارا جنت ہے، گھر تمہارا جنت ہے، مگر وہاں سے دیس نکالا مل گیا، اسیں پردیسی، ساڈا وطن دراڈا، دم دم غم سوایا ہو، رونی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے جی گھبرایا ہو، سانو ملیا گھر تھیں دیس نکالا، اساں لکھیا جھوڑی پایا ہو، دیس نکالا مل گیا، وطن سے بے وطن کر دیا، مگر ارحم الراحمین اتنا مہربان اللہ ہے، وہ جانتا ہے اس کے گھر کا سفر لمبا ہے، خطرناک ہے، پرخار ہے، خیریت سے پہنچنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ٹارچ درکار ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، روشنی چاہیے، تو مالک نے اس کا بھی اہتمام فرما دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنِّي یا منی ہدن
فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ روشنی آدم وہ لینی ہے جو میں وحی کے ذریعے تمہیں دوں، وحی کے نور کی روشنی بنا کر چلو گے تو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرات کتنا وہ مہربان اللہ، پھر اس آدم کی اولاد کو اس نے رہنما عطا فرمائے جو اس کو اس کے گھر جنت کا رستہ بتاتے چلے گئے۔ بات یہاں تک میری سمجھ آئی آپ کو؟ جو اس کے جنت کا گھر رستہ بتاتے چلے گئے۔ حضرات پھر مقدر اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنے بھاگ اپنے اپنے۔ کسی کو رہنما ملا آدم صفیہ اللہ، کسی کو رہنما ملا نوح نجیح اللہ، کسی کو رہنما ملا ابراہیم خلیل اللہ، کسی کو رہنما ملا اسماعیل ذبیح اللہ، کسی کے حصے میں آیا موسیٰ کلیم اللہ، کسی کا مقدر بنا عیسیٰ روح اللہ۔ لوگوں، چنیوٹ کے باشعور اور غیور مسلمانوں، میں اور آپ اپنے مقدر پہ، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم، جتنا رب کا شکر بجا لائیں کم۔ کسی کا رہنما صفیہ اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا خلیل اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، کسی کا روح اللہ، کسی کا کلیم اللہ۔ میرا اور آپ کا رہنما جو رہنماؤں کا بھی رہنما، جو رہنماؤں کا بھی رہنما، اور وہ رہنمائے اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ایسا رہبر، ایسا پیشوا، ایسا مقتدا جو ہر حوالے سے اعلیٰ، ہر زاویہ نگاہ سے اونچا، ہر اعتبار سے مکمل، اکمل، اعلیٰ، بالا، اونچا ہے۔ حضرات وہ رہبر عطا فرمایا۔ بابے نے کہا تھا نا، پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ لوگوں، مجھے پیر، مرشد، ہادی، رہبر، مقتدا، پیشوا ایسا میرے حصے اور مقدر میں آیا جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو جمیلوں میں اجمل، جو حسینوں میں احسن، وہ صورت میں اعلیٰ، وہ سیرت میں اعلیٰ۔ یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں، خوب سمجھیے، خوب ذہن نشین کیجئے، صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے۔ صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے۔ اور یہ میرا پیغام دلوں پہ نقش کیجئے، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلیل پوچھو گے؟ آپ ہی کا حقیقی چچا سردار عبدالعزیٰ المعروف ابو لہب بڑا حسین تھا، شعلے مارتا چہرہ تھا، خوبصورت تھا، صورت بڑی اعلیٰ تھی، مگر سیرت زیرو تھی۔ نتیجہ تبت یدا ابی لہب و تب، آگے چل کے اس کو لاؤں گا۔ سیرت یہ ایک اور ہے، مکہ معظمہ کا باسی نہیں، یہ سردار قبیلے کا نہیں، یہاں کا رہنے والا نہیں، آقا اور مالک نہیں، غلام ہے، باہر سے آیا ہے، حبش کا باسی ہے، سیاہ فام ہے، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے نقش ہے، بظاہر صورت دیدہ زیب نہیں، بظاہر صورت دلکش نہیں، مگر سیرت کا چراغ سینے میں دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ کاڑا بلال میرے محبوب کے پاک شہر میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔
صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ چنیوٹ والو، پروردگار نے جو مقتدا، جو پیشوا، جو رہبر، جو رہنما میرے اور آپ کے مقدر میں کیا، اس کی صورت بھی بے مثال ہے۔ ایک دو مثالیں عرض کروں گا، اگلے حصے میں بڑھنا چاہوں گا۔ جس کی صورت بھی لاجواب، جو حسینوں میں احسن، جو جمیلوں میں اجمل، اور صورت کیسی؟ اللہ اکبر، سراجم منیرا، سراجم منیرا، وہ ایسا سورج ہے جو خود چمکتا ہے اور قریب آنے والوں کو چمکا دیتا ہے۔ جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، لا کے سینے محمد رنگیندا گیا۔ وہ ایسا چراغ اور وہ ایسا سورج، ایسا چاند والا چہرہ، میری ماں، آپ کی ماں، میری امی، آپ کی امی، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں، اور مصر کی شہزادیوں، تم نے حسن یوسف دیکھا؟ ذرا لائیے تصور میں، جب اللہ نے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا تھا، جب مصر کی شہزادیوں نے پھل کاٹ رہی تھیں اور یوسف صدیق کا پھیرا لگا، حسن یوسف کو دیکھا، ایسے مستغرق ہوئیں، ایسی محو ہوئیں، بے خود ہوئیں، بے قابو ہوئیں، قابو نہ پا سکیں، اور گھبرا کر کہنے لگیں، قلنا حاشا للہ، اللہ دی سو، قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ہاذا بشرا، یہ تو بندہ ہی نہیں۔ حسن یوسف کا نظارہ دیکھا، کہنے لگی یہ بشر ہی نہیں، ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ آیا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے انگلیاں کاٹ لی، فقطعنا ایدیہن، ہاتھ کاٹ لیے۔ میری امی نے فرمایا، مصر کی شہزادیوں، تم نے حسن یوسف دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی، کاش تم میرے یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، حسنین کے نانا یوسف، صدیق و فاروق و عثمان و علی کے مقتدا یوسف، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پا فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا پاؤں، حسن پا کو دیکھ لیتی تو چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ کیوں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، جتنے اوصاف سی کل نبیاں اندر، اس سارے ہی پائے نے مدنی پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اماں جی ہی کی دوسری بات، ماں جی نے جناب کے ذریعے جبرائیل سے پوچھا، خود تو جناب کے ذریعے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تو نے آنے والی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا، نورانی چہروں کو دیکھا، حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، بتا میرے سرتاج جیسا، میرے سرتاج جیسا، آمنہ کے جگر جیسا تو نے اور بھی کوئی دنیا میں دیکھا ہے؟ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ کہتا میں نے بڑوں کو دیکھا، میں نے حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، کائنات کے عظیم ترین انسانوں کو دیکھا، کیا پوچھتے ہو؟ ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرات ایک فکرہ اور کہہ گیا تھا، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا۔
میں نے ایک لفظ کہا تھا، دھیان میری طرف، دھیان میری طرف، ہاں یہ نہیں میں کرنے دیتا، معذرت۔ میں انشاءاللہ باذن اللہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توفیق سے، بڑا محبوب موضوع ہے، پیارا، اور ان دنوں میں اس مناسبت ہے، اس لیے قاری صاحب نے مجھے اس کا حکم لگایا۔ حضرات توجہ آپ کو رکھنی ہوگی، اور میں آپ کے چہرے اور نبض دیکھ کے ہی گفتگو کروں گا۔ جب میں ذرا معاملہ ڈھیلا دیکھوں گا تو 5-6 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی نہیں ٹھیکہ کیتا ہوں اب 1.5 گھنٹہ ہی کرنی ہے، 15 منٹ میں بھی ختم ہو جائے، رزلٹ نکل آئے گا انشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھیں، رزلٹ نکلے گا۔ حضرات توجہ فرمائیے، میں ایک فکرہ کہہ گیا تھا کہ ہمیں راہبر مرشد پیشوا وہ ملا جو اماموں کا بھی امام ہے، جو رہنماؤں کا بھی، آگی میری بات ذہن میں، جو رہنماؤں کا بھی، پوچھئے علماء سے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہر نبی اپنی امت کا امام ہے۔ حضرات وہ منظر کیسا تھا؟ شب معراج تھی، جناب جبرائیل امین علیہ السلام میرے اور آپ کے مرشد و رہبر و پیشوا و مقتدا صلوات اللہ علیہ کو براق پر سوار کرا کے مسجد اقصی کے باہر براق باندھ کر اندر گیا ہے، اور اللہ قادر مطلق نے ساری امتوں کے اماموں کو مسجد اقصی میں جمع کیا ہے۔ یہاں صفیح اللہ بھی ہے، نجیح اللہ بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، ذبیح اللہ بھی ہیں، سارے امتوں کے امام وہاں موجود ہیں۔ مصلی امامت خالی ہے، جناب جبرائیل آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب آفاق ہائے دیدہ ام، مہر و بطاں ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری، میں شرق میں گیا، غرب میں گیا، جنوب میں گیا، شمال میں گیا، پوری دنیا کا چکر لگا کے آیا ہوں۔ محبوب آج امتوں کے اماموں کا امام اعظم آپ کو بنایا جائے گا، امامت عظمیٰ کا تاج تیرے سر پہ سجایا جائے گا، آج نبیوں کی امامت کا شرف تجھے عطا فرمایا جائے گا۔ اے محبوب خاتم النبیین کا تاج تیرے سر پہ سجایا جائے گا، ختم نبوت کا سہرہ تجھے پہنایا جائے گا۔ مصلی خالی ہے، تقدم تفضل، آگے بڑھیے اور امتوں کے اماموں کی امامت فرمائیے۔ حضرات میں اسی لیے کہہ رہا تھا وہ مقتدا ملا ہمیں، وہ رہبر و رہنما ملا ہمیں، وہ پیشوا ملا جو رہنماؤں کا بھی رہنما، جو نبیوں کا بھی امام، جو امام الانبیاء ہے، جو سید البشر ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، جو جوہر کائنات ہے، صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ۔ ایک صورت کی اور بات کر کے بہت اس موضوع پہ چلا تو ادھر ہی بات نکل جائے گی، سیرت پہ بھی تھوڑا آنا چاہتا ہوں، اور اس ربیع الاول کی مناسبت کی بھی تھوڑی سی بات لازمی طور پہ کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ تاریکیاں چھٹ جائیں، پروپیگنڈے ختم ہو جائیں۔ کچھ باتیں ہم دیکھے میں ویسے دباؤ دی جاتی ہیں، ویسے پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی آ کے دیکھے تو صحیح، کوئی جھانکے تو صحیح، کوئی قریب آئے تو صحیح، دور سے بیٹھے پروپیگنڈے اور شے ہے۔ کونین کا رب گواہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، فللہ الحمد، اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہیں۔ کوئی ہمارا سینہ چیر کے تو دیکھے، ہمارے پاس اگر سرمایہ ہے، دولت ہے، کوئی شے ہے تو وہ کائنات کے امام کی محبت کا خزانہ ہے۔ یہی دولت ہے جسے لیے پھر رہے ہیں، اس پہ بھی آگے چل کے کہوں گا کچھ۔ حضرات تیسری بات ماں جی کی، بس ماں جی کی تینوں باتیں کرنی ہیں۔ ماں جی نے ایک بڑی خوب بات کہی، کہا لوگو لنا شمسن وللآفاق شمسن،
وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ لوگو، میرا بھی ایک سورج ہے، آسمان تیرا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، لالا وہ ہمارا ہے لیکن میں ماں سے نسبت کر رہا ہوں، میرا بھی ایک سورج ہے، آسمان تیرا بھی ایک سورج ہے، مگر آسمان کے سورج تیرے سورج سے میرا سورج بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے۔ اماں جی دلیل فرمایا یہ سورج طلوع ہوتا ہے جب رات کی تاریکی چھٹ جائے، رات کا اندھیرا ختم ہو جائے، اندھیاری اور تاریکی ختم ہو جائے، صبح کا اجالا آ جائے، روشن ہونا شروع ہو جائے، تب یہ طلوع ہوتا ہے۔ کیا کمال اس سورج کا، کمال ہے میرے سورج کا، طالع بعد العشاء، جو عشاء کے بعد جب کائنات پہ سیاہ رات چھائی ہوئی تھی تب طلوع ہوتا ہے، اور راتوں کو بھی دن بنا دیتا ہے، راتوں کو بھی دن بنا دیتا ہے۔ اور اس کی آخری گزارش معروف آپ سب جانتے ہیں، صحابی کا وہ پیار والا منظر، کہتے ہیں عجیب ہوا، 14ویں رات تھی، چاند کا نظارہ کر رہا تھا، ٹھنڈی رات تھی، اور ادھر میں نے دیکھا حرم نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے صحن میں دو جہاں کا چاند سرخ جوڑا پاک زیب تن کر کے مسجد کے صحن میں جلوہ فروز ہے۔ میں آسمان کے سورج کو دیکھتا ہوں، پھر میں دو جہان کے سورج کو مسجد نبوی کے صحن میں دیکھتا ہوں، میری آنکھیں کمال نظارے میں پڑ گئیں، میں بار بار دیکھتا ہوں، آسمان کے چاند کو دیکھوں، دو جہاں کے چاند کو دیکھوں، تقابل میں آ گیا، مقابلے میں آ گیا کہ یہ چاند اعلیٰ بالا خوبصورت سچا سچا ہے، وہ چاند اعلیٰ بالا ہے۔ صحابی کہتا میں نے ہٹ ہٹ کے نظارہ کیا، میں نے مڑ مڑ کے دیکھا، بار بار جھانکا اور دیکھا، فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آیا۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا، چنو 14ویں سی کوئی سی تارا، میں دوہاں نو دیکھا دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا، صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، میں نے شروع میں کہہ دیا صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت صورت کی محتاج۔ واہ میرے مولا، میں تیری قدرتوں پہ قربان، مرشد رہبر وہ دیا جو صورت میں بھی بے مثال ہے اور سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ کیسی کمال کی سیرت، آئیے اس پہ بھی ایک دو باتیں عرض کر جاؤں۔ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، گفتن آسان است و کردن مشکل، کہنا آسان کرنا مشکل۔ 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، وحی الہی کا نزول شروع ہوا، آپ کوہ صفا پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اپنے شریکوں کو بلایا۔ شریکہ برادری ساڑھے آدھے نا، شریک بلائے، شریک۔ 2 محکمے، اگر مائیں بہنیں ہیں تو معذرت کے ساتھ، 2 محکمے یہ جلدی کسی کی عظمت کو نہیں مانتے، ایک شریک نہیں مانتے تو ایک کارالی نہیں مانتے، 2 محکمے نہیں جلدی مانتے۔ بابے سادی نے لکھا ہے کہ ایک بڑا نیک اللہ کا بندہ تھا، ولی تھا، اس نے گھر والی سے کہا اللہ کی بندی ڈرا کر میں اللہ کا ولی ہوں، کہنے لگی رہن دے تیرے ورگے ولی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اور کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں چپ کر۔ ایک دن اللہ نے مہربانی کی، کرامت ایسی ہوئی، بابا سادی کہتے ہیں کہ مسلح ہوا میں اڑا، اوپر وہ نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، شام ہوئی تو کہنے لگی او سی ولی وہ ہوتا ہے جو مسلح ہوا میں اڑے اوپر نماز پڑھتا ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ شکر ہے تو بھی مان گی میں ہی تھا۔ کہنے لگا اچھا اسی لیے مسلح کبھی سیدھا کبھی ٹیڑھا، کبھی سیدھا کبھی، یہ نہیں جلدی مانتی، اور شریک بھی جلدی نہیں مانتے۔
شریک بھی میں مثالیں نہیں دیتا، پاکیزہ موضوع ہے، بات نہ کہیں میری اٹک جائے۔ شریکہ بلایا، ایک ایک کنبے اور قبیلے کا نام لے لے کے بلایا۔ باقی لوگوں میں حقیقی چچا، علماء سے پوچھو آپ کی 4 دادیاں تھیں، حضور کے دادا کی 4 شادیاں تھیں، اور سردار عبداللہ، سردار ابو طالب اور سردار عبد العزیٰ ابو لہب، یہ ماں سے بھی ایک ہے، اسی لیے آپ کے مکان کی ایک دیوار ابو لہب سے ملتی تھی، ایک ابو طالب سے ملتی۔ حقیقی چچا، حقیقی چچا یہ بھی موجود ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اونچی جگہ پہ، لوگ سامنے بیٹھے ہیں، کہا ایھا الناس، اور میرے اپنے خون کے رشتہ داروں، میرے شریکوں، میں آج تمہارے سامنے یہاں کھڑا ہو کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے لڑکپن کے گواہ، تم نے مجھے بچپن میں دیکھا، آمنہ کی گود میں دیکھا، تم نے مجھے لڑکپن میں بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، تم نے مجھے دکانوں سے سودا لاتے ہوئے دیکھا، تم نے مجھے دوستی نبھاتے دیکھا، تم نے میری تجارت کو دیکھا، تم نے میرے لین دین کو دیکھا، تم نے میرے قول و قرار کو دیکھا، تم میرے شب و روز کے گواہ ہو، لیل و نہار کو دیکھا، شب و روز کا دیکھا، خلوت کو دیکھا، جلوت کو دیکھا، میں تمہارا خون، میں تمہارا بیٹا، تم میرے ددیال ہو، اپنے ہو، حقیقی ہو، سگے ہو، سگے۔ آؤ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے میری پوری زندگی کو دیکھا ہے، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے 40 سال میں سچا پایا۔ کاذبا کا لفظی ترجمہ تو مجھے آتا ہے، نسبت نبی سے ہے، کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ کیا تم نے مجھے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ یہی ترجمہ کرتا ہوں، سچا پایا ہے یا نہیں پایا؟ کہنے لگے ما جربناک الا صدقا و برارا، کیا پوچھتے ہو؟ وہ آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے نور، کیا پوچھتے ہو؟ جب بھی پالا پڑا، جب بھی واسطہ پڑا، جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی قول و قرار آیا، ہم نے تجھے سچا ہی پایا۔ تو واحد شخص ہے، مکہ معظمہ کی زمین سنگلاخ پہ اجڑ لوگوں میں، پتھروں کی طرح سخت ترین لوگوں میں واحد بندہ ہے جس کے کردار کی گواہی مکے کے بچے جوان اور بوڑھے نے دی ہے۔ ہم نے تجھے دیکھا، سچا پایا، تیرا نام لینے کی بجائے تجھے صادق کہا، صادق اور امین، لقب یہ تھے آپ کے، صادق اور سچا۔ فرمایا اچھا اگر یہ بات تم مانتے ہو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کی بیک سائیڈ پہ دشمن ریڈی اور تیار ہے، تم پہ ابھی حملہ آور ہو جائے گا، تو میری بات مان لو گے؟ سننا جواب اپنوں کا جو جلدی نہیں ماننا کرتے۔ کہنے لگے پیارے، ایک تو اونچی جگہ پہ کھڑا ہے، تیری نگاہ مبارک پیچھے بھی جا رہی ہے، ہم نیچے ہیں، اگر تیری جگہ ہم ہوتے تو ہماری جگہ پہ ہوتا، اور یہ لفظ یہاں نیچے بیٹھ کے کہتا، ہم پھر بھی مان لیتے اور کہتے آنکھوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، محمد کی زبان میں فرق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر تم نے آخری میری گزارش، آپ نے فرمایا پھر دیکھو ذرا، آج کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر بہت بڑی بات آپ نے کی، یہ ہے وہ نبوت کا عمدہ مقام۔ کہا 40 سال کی سیرت کی سفید چادر کو سامنے پھیلا کر، کھلار کے پنجابی کھلار کے کھڑا ہوں، اٹھے کوئی مکے کا مائی کا لال۔ 40 سالہ زندگی میں کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ
میری 40 سال کی سیرت کی سفید چادر پہ انگلی تو اٹھا کے دکھائے۔ اٹھے تو مائی کا لال، کہا پیارے کیسے اٹھیں؟ ما جربناک الا صدقا و مرارا، تجھے تو اونچا ہی پایا ہم نے۔ فرمایا اگر یہ بات ہے، سچے ہو، تو اب یہاں سے پہلے اب تک مقام نظام آپ کی شان، آپ کی نعت خوانی ہو رہی ہے، آپ کو مکے کا ایک ایک فرد مار رہا ہے، عظمت کے تذکرے ہو رہے ہیں، عبداللہ کے جائے کے ترانے گائے جا رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے، کہا 40 سال کی چادر کی گواہی تم نے دی، میرے بچپن لڑکپن کی گواہی تم نے دی، میرے سچا ہونے کی گواہی تم نے دی۔ جب میں نے 40 سال کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا، تو آج بھی جو کہوں گا سچ ہی کہوں گا، آج بھی جو کہوں گا سچ ہی کہوں گا۔ قولو لا الہ الا اللہ۔ حضرات یہاں پھر اب ٹکراؤ شروع ہو گیا، کسی کو برا نہیں کہا، پتا تھا آپ کو حضرت لات، حضرت منات، حضرت عزا، حضرت حبل یہ اپنے وقت کے نیک لوگ تھے، ان کی بات میں مورتیاں بنائی گئی ہیں، ان کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو مندہ نہیں بولا، صرف کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اجڑے کلمے دے سی جلی پونے حق لا الہ الا اللہ، فرق ہی نہیں پہنتا، صرف اتنا کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ عربی تھے، جانتے تھے، عربی تھے، جانتے تھے کہ یہ تو دھماکہ ہے جس کا آغاز لا کی تلوار سے ہے۔ لا پہلے نفی، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں کوئی ڈوبتوں کو تارنے والا، نہیں کوئی ماں کے تاریک پیٹ میں تصویریں بنانے والا، نہیں کوئی بیٹی اور بیٹا دینے والا، الا اللہ، مگر ایک اللہ، جو گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ جب کہتا ہوں لا الہ تو جانتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کلمے کی مشکلات کیا ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اتنا کہا، باقی تو باقی تھے۔ حقیقی چچا سردار ابو لہب بولا کھڑا ہو کے، نعوذ باللہ، تبن لک الہذا ما جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں استغفر اللہ، اس لیے جمع کیا تھا، محبوب تیرے خلق عظیم پہ کائنات قربان کر دوں۔ چچا بولا، پیڑا ہی بولا، گندا بولا، مگر آپ نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، آپ تو اسی طرح ابھی خاموش ہیں، مگر رب اکبر کو اپنے محبوب کے بارے میں یہ فکر برداشت نہ ہوئے، سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ وہ ہستی جو صورت میں اعلیٰ، جو سیرت میں اعلیٰ، وہ ہستی اس ماہ مبارک ربیع الاول میں 9 تاریخ کو، میں اس بحث میں بھی زیادہ نہیں جاؤں گا، اس کو زیادہ موضوع نہیں بناؤں گا، 9 ربیع الاول کو، چونکہ سوموار پہ اتفاق ہے سب کا، آپ کی حدیث بھی ہے کہ سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا یوم ولادت ہے، یوم ہجرت بھی ہے، اگلی بہت ساری باتیں، لیکن یوم ولادت کی بات کریں۔ سوموار کا دن 9 کو آتا نہیں، تقویم کے قاعدے کے مطابق، جو لوگ میتھمیٹک جانتے ہیں ان کو پتہ ہے 9 نہیں، ویسے 12 بنتا نہیں ہے، 12 کو سوموار نہیں بنتی، مجھے بحث نہیں اس سے، ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، اس خالق کائنات نے اپنے اس محبوب کا تخلیق کا دن بھی وہ مقرر تاریخ کی ہے جو تاریخ بھی بڑی اتھینٹک ہے، بڑی ٹھوس ہے، بڑی پکی ہے۔ ہمارے بزرگ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بڑے
اچھے انداز میں اس بات کو سمجھاتے ہوتے تھے، 9 کا فگر بڑا ٹھوس ہے، 9 کا ہندسہ بڑا پکا ہے، اس کو آپ پڑھیں جمع کریں، یہ بدلتا نہیں ہے، یہ بدلتا 9 دونی 8 تے 1 9 تیاں 2 تے 7 9 چوکے 3 تے 6 9 پانجے 4 تے 5 تے 9 7 54 چھاڑو 5 4 ہی آیا نا اتھے 9 7 63 6 تے 3 9 8 7 تے 2 9 دایا 90 ہور کی لبے وہ 0 7 ہے، یعنی 9 کا فگر اور ہندسہ اتنا ٹھوس ہے۔ مالک کائنات نے اپنے حبیب محمد کریم صلوات اللہ علیہ کا ولادت کا یہ دن بنا۔ چلیے تاریخ سے ہٹ کر بہت بڑی ایک بات اس کی طرف اشارہ کروں اور سیرت کے 2 حوالے دے کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمائیے، جہاں تک تعلق آپ کی عظمتوں کا رفعتوں کا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ ایک نبینہ صحابی ہے، نام عبداللہ ابن ام مکتوم۔ کیا نام بتایا میں نے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ نبینے تھے۔ جہاں میرے محبوب صحابہ کے جلو میں بیٹھے ہوتے، یہ نبینہ وہاں پہنچ جاتا، کوئی گائیڈ بھی اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، عبداللہ نہ تیرے نہ کوئی بندہ ہوندہ ہے، نہ تنوں کوئی راہ کسے کوڑو پوچھنا، تو ٹھوکنا سدھا کی تیرے کو فارمولہ ہے؟ کہنے لگا میں کسی سے پوچھتا نہیں، گائیڈ میرے پاس نہیں، نظر میری نہیں، میں تو خوشبو نبی کی سونگتا سونگتا پیچھے آ جاتا۔ اور اس موقع پہ یاد آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو 55 میں مسلمان ہوئے، 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے حضرت انس۔ یہ کمال نہیں ماں کے ساتھ آئے ہو گئے، کمال اگلا ہے۔ بچوں میں کھیل رہے تھے، ایک آدمی گزرا، مکی دور ہے، بڑی پریشانی کا بھی دور تھا، لوگ سنبھل سنبھل کے قدم رکھتے تھے، سختیوں کا دور تھا۔ تو ایک آدمی گزرا، یہ بچوں سے نکلا، دوڑ کے پاس گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ، یا ہوں میں ترجمہ کی کرا، انکل ہوں یہ چل رہا ہے، انکل چاچا تو بھول پل گیا، ساڈے ویلے ہی چاچا سی، انکل کہاں سے آئے ہو، کس کو مل کے آئے؟ چھوٹا سا بچہ 2 زبردست سوال کر دیے، کہاں سے آئے ہو، کس کو مل کے آئے ہو؟ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، بچے کی عمر کو دیکھا، بچے کے سوال کو دیکھا، کہا بیٹا خیر ہے؟ نہیں انکل ویسے پوچھ رہا ہوں، کہاں سے آئے ہو، کس سے مل کے آئے ہو؟ کہا بیٹا خیر ہے؟ کہا چچا، میرے منہ ساڑا پکا چچا یہ سانو تھا، جانے میرا مولا، جانے میرا مولا، میری حس کہتی ہے کہ تو مکہ معظمہ سے آیا ہے اور میرے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہے۔ وہ گھبرایا، اس نے کہا تینوں کے میں پتہ لگ گیا؟ کہا چچا تیرے وجود سے مجھے نبی کی خوشبو آئی ہے۔ وہ انس ہیں جو راوی ہیں اس روایت کے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا لوگوں میں نے کائنات کا عنبر اور خوشبو ایسا نہیں سونگا جس کی خوشبو میرے پاک محبوب کے وجود اطہر پہ بہنے والے پسینے سے زیادہ ہو۔ وہ انس ہی اس روایت کا بھی راوی ہے کہ لوگوں میں نے کائنات میں باریک سے باریک ایسا ریشم نہیں دیکھا جو میرے محبوب کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو، اور اس کا وہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ وہ معروف بات آپ کو یاد آ گئی ہوگی، آپ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کے در دولت پہ خاتم خاص رہا، تھا بھی بچہ۔ ایک رات جناب نے آواز لگائی یا انس، عرض کیا لبیک صادق۔ بندہ سویا ہوا ہو نا، یہ آج کل موبائل بتا دیتا ہے، اور سانو تو ابھی بے وقت تنگ کر دے بندے۔ ایک دن مجھے رات کو میں کسی جلسے سے آ کے
پونا 1 تھا یا 1، گرمیوں کے دن تھے، ابھی نیند دے پہلے جھوٹے میں چڑھیا، فون آ گیا، آگئی میری آنکھ کھلی، میں نے سنا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا اب تو جاگ گیا ہوں، سویا ہوا تھا ابھی تو جاگ گیا ہوں۔ وہ ایک عیسائی آیا تھا، میں اعلان کر رہا تھا مسجد میں 50 روپے دے گا، اس کیا کرنا ہے؟ میں کہا ہونے ہی دینے سر، دن نہیں چڑھنا سیدھے واسطے۔ سویا ہوا بندہ بولے تو ٹیلی فون پہ بھی پتہ چل رہا، سوتے سے اوہو بے آرام کرنے، فون پہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے لب و لہجے سے۔ جناب انس کا بولنا اس انداز کا تھا، اس انداز کا بولنا تھا جیسے چوکس جاگتا بندہ بولتا ہے۔ فرمایا انس بیٹا سوئے نہیں محبوب، اور رات سے جاگ رہے ہو؟ جی پیارے۔ کیوں؟ محبوب اس لیے جاگتا ہوں شاید رات کے کسی حصے میں آپ کو کوئی حاجت ہو جائے، ضرورت پڑے، آپ آواز لگائیں اور میرے کان سننے سے محروم نہ رہ جائیں۔ آپ نے کام بے جانس جاؤ بیٹا فلاں کام کر کے آؤ، بچے تھے بچوں میں جا کے کھیل میں لگ گئے، بچہ بچہ ہی ہوتا چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ آپ نے انتظار بسیار کر کے میرا محبوب اپنے نوکر کے پیچھے آپ گیا۔ غلام آج کا ترجمہ نوکر کا رہا، ویسے غلام اس سے بھی اگلا لفظ ہوتا ہے۔ دیکھا تو بچوں میں کھیل رہا انس، ہائے میرے اللہ، مالک نے غلام کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، سخت سست نہیں کہا، پوری گردان کٹ دینی ساڈی واری ہوندی تھا، پوری گردان کچھ نہیں کہا، قریب چلے گئے، پیار سے رخساروں پہ ریشم سے نرم ہاتھ پھیرا، لفظ کہہ رہا ہوں، اور فرمایا بیٹا انس تجھے کام بھیجا تھا۔ انس کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم نہ ڈانٹا نہ مارا نہ جھڑکا، اور اس طرح وہ ہاتھ میرے رخساروں پہ لگایا جو ریشم سے بھی نرم تھا، نہیں ہے نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا ہے۔ اور انس کہتے ہیں میں نے دعا منگوائی تھی کثرت اولاد کی، تو اللہ نے مجھے عمر بھی بڑی دی، 80 سال سے زائد کی عمر ہے، آج بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار وہ مرشد وہ رہبر وہ پیشوا رب اکبر نے تیرے میرے مقدر میں کیا، جس کی سیرت لاجواب، لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یاد رکھو ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے بندوں کی طرف، ہر نبی لوگوں کی طرف اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو نمائندہ اللہ نے ہماری طرف بھیجا اتنا گارنٹڈ ہے، اس کی زندگی کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا لوگو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرا نمائندہ اتنا پکا ٹھوس ہے کہ جس نے اس میرے نمائندے کی مانی گویا اس نے میں رب کی بات مانی۔ حضرات اس محبوب کی سیرت طیبہ کے چراغ کو روشن کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، سیرت طیبہ کو سمجھنا پڑھنا، اس محبوب کی سیرت جس کی زندگی کا آغاز ولادت با سعادت اس عظیم واقعہ کے بعد ہوئی جو مشہور ابرا والا، آگے نا یاد آپ کو، ابرا جو ہاتھی لے کے چڑھائی کر کے آیا تھا، وہ نشانی تھی اصل میں آپ کے آنے سے پہلے 55 یا 50 روز تھے، اور حضرات بہار کا موسم تھا، اپریل کا مہینہ تھا، 571 عیسوی تھی، سوموار کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، رحمت کی گھٹائیں تھیں، اللہ کا اپنے بندے سے وحی کا رشتہ ٹوٹے ہوئے 6.25 صدیاں بیت گئی تھیں، 6.25 صدیاں بیت چکی تھیں کہ رب اکبر کو انسانیت پہ رحم آیا، اس لیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی ہے،
تزکیہ بھی کرے گا، سکھائے گا بھی اور ان کو سمجھائے گا بھی۔ اللہ نے بندے سے ٹوٹے ہوئے رابطے کو دوبارہ بحال کرنا چاہا تو پہلے بتا دیا وہ رب اپنے بندوں سے رابطہ کر رہا ہے جس نے بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے والے کو چکنا چور کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ وادی محصر میں مزدلفہ سے منا کی طرف آتے ہوئے، اللہ سب کو حج نصیب کرے، جب مزدلفہ سے منا کی طرف آتے ہیں راستے میں وہ جگہ ہے جہاں ابرہا نے آ کے اپنے ہاتھی بٹھائے تھے اور جناب سردار عبد المطلب میرے محبوب کے دادا جان، آپ کو پتا چلا کہ ابرہا کی فوجوں نے میرے 200 اونٹ گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ وہاں چلے گئے، وجیح صورت تھی، خوبصورت تھے، قد کاٹ بہترین تھا، روب و دبدبہ اللہ نے دیا تھا، اتنی خوبصورت شخصیت تھی کہ ابرہا جیسا بندہ گورنر کھڑا ہوا، استقبال کیا، محبت سے ملا، بٹھایا اور پوچھا جناب سردار عبد المطلب کیا حال ہے، اور کہا ہاں کیسے آنا ہوا؟ خیال تھا یہ کعبے کی بات کرے گا کہ میرے بیت اللہ کو ڈھانے آیا۔ آپ نے فرمایا ابرہا تیرے فوجیوں نے، تیرے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، واپس کر دو۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا قطرے خون تک نہ نکلا۔ اتنا بڑا سردار، میں اس کا گھر، ان کی عقیدتوں کا مرکز و محور بیت اللہ ڈھانے آیا ہوں، تو یہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے؟ سردار کا جواب بڑا مثالی تھا، کہا ابرہا اونٹوں کا میں مالک ہوں اس لیے تقاضا کر رہا ہوں، اس کا بھی کوئی مالک ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اس کا بھی کوئی مالک ہے، وہ جانے تو جانے، وہ جانے تو جانے، میرے اونٹ مجھے دے دے۔ اس کو حیرت ہوئی، اونٹ تو دے دیے۔ سردار عبد المطلب مکہ معظمہ میں گئے، سیدھے بیت اللہ میں گئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہا اللہ تو سمیع بصیر، عقیدہ ان کا تھا، یہ اگلی کمیاں اپنی جگہ پہ تھی، عقیدہ یہی تھا، تو دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، ابرہا کے ہاتھی بھی آگے عمل آور ہونے کو بھی تیار ہے، تجھے ویسے یاد ہے چونکہ میرا ٹکراؤ ہوا ہے، میری ملاقات ہوئی ہے، میں یاد کروانے آیا ہوں، گھر تیرا ہے، اونٹ میرے تھے میں نے لے لیے، گھر تیرا ہے۔ حضرات یہ کہہ کے چلا گیا، رب نے میرے پاک پیغمبر صلوات اللہ علیہ کی آمد پہ بھی توحید کا اظہار کروا دیا اور لوگوں کو کہا نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، دشمن آیا تمہارا نقصان نہ کر دے۔ وہاں سے لوگوں نے نظارہ دیکھا، رب نے دکھانا تھا، گھروں سے نظر نہیں آنا تھا، وادی محصر کی طرف پہاڑوں کی چوٹیوں سے مکے کے باسیوں نے دیکھا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ابابیل جاتے ہیں، 3 ایٹم بم لیے جا رہے ہیں، 3 خود کش حملے کے لیے، 2 پائچوں میں 1 چونچ میں، چھوٹے چھوٹے بم کتنے بڑے ہیں؟ چنے کے دانے کے برابر جاتے ہیں اور ایسے چھوڑ دیتے ہیں، جس کو لگتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے چوزا ہوتا ہے، بھسم، تباہ اور برباد۔ یہ رب نے پہلا آثار دکھایا، اور حضرات ذی وقار اس رب کی قدرتوں پہ قربان جاؤں، یہ اتفاق ہے، یہ مالک کا عجیب اتفاق ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ تھوڑا محبت سے بولو، کیا نام؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا۔ ماں کا کیا نام ہے؟ آمنہ۔ دائی کا کیا نام ہے؟ معروف جو دائی ہے، سویبہ چھوڑ دو آگے چلو، حلیمہ۔ کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ واہ رب تیرا عجیب نظام ہے، محبوب کا خون عبودیت کے رنگ میں گدھا ہوا، اور جسے شکم اور جھولی ملے امن کی، آمنہ، جس کو جھولی ملے امن کی ماں ہو آمنہ، اور جس کے حلق میں دودھ جائے حلم کا ماں، دائی ہو حلیمہ۔ خون ملے عبودیت کا، جھولی ملے امن کی، اور دودھ جائے
علم کا پھر نام محمد نہ ہو تو اور کیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نام جس کی تعریف پوری دنیا میں کی جا رہی ہو۔ حضرات میں بات کو اختتام پہ لاتے ہوئے چھوڑ گیا، بس میں نے دیگ میں دانے کے طور پہ ادھر ادھر سے چند باتیں عرض کر دی ہیں بے ترتیب۔ آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جو محبوب صورت میں اعلیٰ، جو سیرت میں اعلیٰ، اور جو خلق میں بھی اعلیٰ، خلق میں بھی اعلیٰ، بڑی مثالیں ہیں، ایک پہ اکتفا کر دیتے ہیں۔ آپ سفر سے آئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، دشمن طاق میں ہے، تلوار آپ کی اٹھائی ہے، کوڑ بندے دے ہتھیار ہوئے تے بندے نو انہیر ہوندا ہے، آنکھوں میں چربی آئی ہوتی ہے۔ کدھر آسان اندر چلا گیا، وہ اندر دے ان کو سن لے، کو ضروری کال آ رہی، میں ان کو 5-10 منٹ مکا رہے۔ حضرات اللہ اکبر، اللہ کی گل کر دے پہ شکر ہے، میں آج بالکل سیدھا سیدھا ٹریا ہے، میری عادت ہے میں تقریر روک کے پوچھتا نا کہ کتنے جی پہنچے، مجھے پتا اکثر بندے کہڑا ہوں ربوا ٹپ گئے ہوں، اکثر بیٹھے اتنے ہوں، اکھاں بھی ٹھیک ہوں، حاضر بھی ہوں، لیکن ٹپ گئے ہوں بیٹھے بیٹھے، ماشاءاللہ حاضر ہو، ہتھیار ہاتھ میں تھا، تلوار لہرائی، اور لفظ بڑے عجیب کے، میں یاسمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ آنکھوں میں خمار ہے، آنکھوں میں خمار ہے، ذہنی بیمار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اس لیے بگڑا ہوا ہے، میں یاسمک منی، کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اعتماد اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ نے روب اور دبدبا عطا فرمایا تھا، جدو جنگ دا کرن سرور ارادہ، لے تلوار نکلے پیمبر اساڈا، ایک مہینے دا راہ ہووے اجے دراڈا، پوے دشمن تے اگے روب ڈاڈا، تھر تھر کمبن مارے دہشت پی ڈاڈی، جے آیا محمد تے نہیں خیر ساڈی۔ روب اتنا تھا، لفظ اللہ فرمایا وہ کپ کپ آیا، گھبرایا، تلوار گر گئی، آپ نے تلوار اٹھائی اور لہرائی، فرمایا ہاں میرے بھائی اب باری تیری آئی۔ یہی مسئلہ نا، تلوار اٹھائی لہرائی، فرمایا ہاں میرے بھائی اب باری تیری، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ گھبرانے لگ گیا، کپ کپ آیا، پیارے معافی دے دے، پیارے ایسا قاتل ہو اللہ قتل وصول کر لیا جائے، حملہ آور تھا، تیار تھا، رب نے بچایا نا، پھر اس کا علاج تو چاہیے تھا نا، گردن اڑا کے پرے کر دیتے، مگر نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، جیا جس نے درد اسے بھی دوا دی۔ حضرات کیا ایسے محبوب سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سے میرا سوال ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے؟ حضرات یہی ہمارا منہج، یہی نصب العین ہے، یہ حصہ انشاءاللہ کسی اگلی حاضری میں، کسی اگلے موقع پہ، کہ حب رسول اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور وہ ہمارا منہج کیسے ہے۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم فقیر لوگ وہ ہیں جو ساری کائنات کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، عزت سب کی کرتے ہیں، کعبہ کا رب گواہ، اہل سنت اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جو احترام سب کا کرے، احترام سب کا کرے، مگر سینے میں بٹھائے، سینے میں جمائے، حضور کی محبت کے دیے کو جگمگائے، حضور کا چراغ سینے میں دھک دھک کرتا ہوا نظر آئے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا گوارا ہو، آمنہ کے در یتیم کو چھوڑنا گوارا نہ ہو۔ بات نماز کی ہو، بات حج کی ہو، بات دکان کی ہو، بات سیاست کی ہو، بات تجارت کی ہو، کوئی مرحلہ ہو، سب سے پہلے کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم۔ حضرات ہمارا جرم یہ ہے، ہم نے پکایا ہے
یہ نعرہ لگایا ہے، گھر گھر اس میسج کو پہنچایا ہے، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم محمدی 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 محمدی، ہمیں پاک محبوب سے محبت ہے، عمل میں رنگ ہوگا آمنہ کے در یتیم کی محبت کا ہوگا، سنت چلے گی مدینے والے کی، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا، ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار جو آمنہ کے در یتیم کی منظوری والا ہو، جس پہ منظوری نہیں کائنات کچھ کی کچھ کہے، ہمیں ہر تانا گوارا ہے، حضور سے علیحدہ ہونا گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ وہ مرشد ہیں، آپ وہ رہبر ہیں، جو صورت میں اعلیٰ، جو سیرت میں اعلیٰ، جو خلق میں اعلیٰ، جو خلق میں اعلیٰ، جو ذات میں اعلیٰ، جو بات میں اعلیٰ، جو نام میں اعلیٰ، جو مقام میں اعلیٰ، جو نظام میں اعلیٰ، جو ہر اعتبار سے اعلیٰ و بالا ہے۔ آئیے اس محبوب کی محمد کے دیپ جلائیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ پیغام دیتا ہے، لوگو سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ، سیرت طیبہ اپنانے کی شے ہے، منانے کی شے نہیں ہے، اپنانے کی شے ہے۔ آؤ اپنائیں آمنہ کے در یتیم صلوات اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کو۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما دے۔ آپ احباب جتنے تشریف لائے ہو، اللہ سب کی حاضری اور میری حاضری اللہ قبول فرمائے۔